السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ تو چلو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ کائنات کی تخلیق کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے اب آتے ہیں اگلی قسط کی جانب، جس کا عنوان ہے سزا اور جزا۔ جیسا کہ پچھلی قسط میں بیان ہو چکا ہے کہ اللہ نے آدم اور اما حوا کو جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا اور انہیں شجر ممنوع کا پھل کھانے سے منع کیا، لیکن شیطان نے انہیں بہکایا اور پھل کھانے اور بعد میں انہیں جنت سے بے دخل کر دیا اور جنتی لباس بھی اتار لیا گیا۔ اب اس کے بعد کا حصہ، اللہ تعالیٰ نے سب کو جنت سے ایک ساتھ نکالا، لیکن انہیں زمین پر ایک دوسرے سے الگ یعنی ایک دوسرے سے لمبے فاصلوں پر اتارا۔ سزا کے طور پر ان سے جنت کی ساری مراعات چھین لی گئی اور ان میں جدائی ڈال دی گئی۔ حضرت اما حوا کو جدہ میں، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند یعنی ہند کے علاقے، بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ سری لنکا کا علاقہ ہے، اس میں اتارا گیا اور شام کو گھسیٹنے کے لیے جنگلوں میں، جبکہ مور کو صحرا میں اتار دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ رو رو کر بارگاہ الہی میں گریہ جاری کرتے، اور تب انہیں غلطی معاف کرنے کا طریقہ نہیں پتہ تھا تو بس روتے رہتے۔ اور روایت میں ہے کہ زمین پر سب سے پہلے گھاس اور ایک درخت جس کا نام جائفل ہے، یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں سے اگے تھے۔ آدم و حوا کو بہکانے کے جرم میں شیطان کو بھی سزائیں دی گئی۔ ابلیس لعین کو تمام روئے زمین اور آسمان اول کی بادشاہت سے محروم کر دیا گیا۔ ابلیس کی صورت مسخ کر دی گئی۔ ابلیس قربت الہی سے محروم ہو گیا، اس کا عزازیل نام تبدیل کر کے ابلیس ہو گیا۔ ابلیس بدبختوں اور کفار کا پیشوا ہوا۔ ابلیس معرفت الہی کی دولت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا گیا۔ ابلیس کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ ابلیس نیکی سے ہمیشہ کے لیے محروم کیا گیا۔ ابلیس تمام دوزخیوں کا خطیب ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اتنا روئے کہ زمین ہری ہو گئی۔ تب زمین کے اس حصے نے بارگاہ ربی میں حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش کی کہ جس طرح اس نے اپنے آنسوؤں سے میرا سینہ ہرا کیا، تو بھی اس کا سینہ ہرا کر دے، اور جس طرح اس نے مجھے زرخیز کیا، تو بھی اس کو زرخیز کر دے، اور جیسے اس کے آنسو نے مجھے نرم کیا، تو بھی اس کے لیے اپنی رحمت کو نرم فرما دے۔ تب اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کو پہلی وحی دے کر زمین پر بھیجا کہ جا آدم سے کہو ہم سے ایسی معافی طلب کرے، ہم معاف کرنے والے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ کلمات سکھائے۔ تب اللہ سے یوں دعا کی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے رب، میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر، اور اگر تو نہیں بخشے گا اور رحم نہ کرے گا تو بے شک ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور حضرت اما حوا سے دوبارہ ملوایا، اور تب تک 200 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور وہ بیت اللہ والی جگہ پر ملے اور وہی میدان حشر لگے گا۔ پھر اللہ نے ان کے کھانے کے لیے آسمان سے بیج بھیجے کہ زمین پر ہل چلاؤ اور اسے نرم کرو اور اس میں یہ بو دو۔ پھر اپنی رحمت سے بارش نازل فرمائی اور کھیتی سے کئی گنا بڑھا کے اناج پیدا کیا، اور زمین پر نسل آدم کے آباد ہونے، رہنے، کھانے کے تمام اسباب مہیا فرمائے، اور شیطان سے بچ کے رہنے کا حکم دیا کہ وہ بے شک تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس سے اللہ کی پناہ مانگتے رہو۔ نسل آدم کی ابتدا یوں تھی کہ ایک حمل میں اللہ کی طرف سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ان کے نکاح یوں ہوتے تھے کہ پہلے جوڑے سے پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح دوسرے جوڑے کی لڑکی سے، اور اسی طرح دوسرے جوڑے کے لڑکے کا نکاح پہلے جوڑے کی لڑکی سے ہوتا، اور پھر یہی طریقہ حابیل و قابیل کی دفعہ طے پایا، لیکن قابیل نہ مانا اور کہا کہ وہ اسی سے شادی کرے گا،
جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی اور یہ قانون کے خلاف تھا۔ بقیہ کا قصہ ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔